علماء کرام کا اور آپ تمام سامعین ذی وقار کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہماری محفل کی رونق بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے پر ایک ایک قدم پر اللہ آپ کو ہزار نعمتیں، ہزار رحمتیں، ہزار درجات بلند فرمائے۔ اور رب کائنات کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل کو اللہ کریم ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ محفل کے آداب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ذہن میں جب ہم مسجد میں آتے ہیں، کسی بھی محفل میں آتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کوئی دنیا کی چیز نہ ہو، بلکہ ہم یہ نیت کر کے آئیں کہ آج اس محفل میں ہم رب کائنات سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر کے واپس لوٹیں گے، اپنا دامن رحمتوں سے بھر کے واپس لوٹیں گے۔ آپ کسی بھی عالم دین کی جو تقریر کر رہا ہے یا قرۂ حضرات ہیں تلاوت کر رہے ہیں، نعت خوان حضرات ہیں نعت پڑھ رہے ہیں، آپ سبحانک اللہ کہیں یا نہ کہیں، ان کی تقریر پہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن اتنا ضرور کریں کہ جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے رہیں خاموشی سے نہ بیٹھیں بلکہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ جس کو کلمہ طیبہ آتا ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھے، جس کو بسم اللہ آتی ہے وہ بسم اللہ پڑھے، سبحانک اللہ پڑھے۔ ایک چھوٹی سی مختصر سی بات کر کے میں اپنی گفتگو کی آغاز کرتا ہوں کہ جنت میں ایک بندے کو خوشبو آئے گی، اور وہ خوشبو اس قدر ہوگی کہ وہ خوشبو سونگھنے والا یہ کہے گا کہ میں نے اس سے قبل ایسی خوشبو پہلے نہیں سنی۔ تو وہ پوچھے گا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو اسے بتایا جائے گا کہ تجھ سے ایک درجہ آگے ایک جنتی ہے، اس کے پہلو بدلنے کی سے ہوا جو نکلتی ہے، اس ہوا کی جو خوشبو ہے یہ تم تک پہنچی ہے۔ وہ پریشان ہوا کہ معلوم نہیں کہ وہ اس نے کتنے اعمال کیے ہوں گے، تب جا کر وہ اس مقام پہ پہنچا کہ اس کے پہلو بدلنے سے اس قدر مجھے خوشبو آئی کہ میں نے کبھی نہیں سونگھی۔ تو وہ پوچھے گا کہ اس کا عمل کیا تھا؟ تو اس کو جواب ملے گا کہ اس نے تجھ سے زیادہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے۔ تو ہم کوشش کریں، ویسے بھی مسجد میں نہ بھی ہوں باہر بھی ہوں، اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، وہ آپ کو یاد دلاتی رہے گی کہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہیں۔ ذکر میں مصروف رہیں گے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ وابستہ رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل علیہ. اللہ رب کائنات کی حمد و ستائش بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ محمد ظہور چشتی صاحب ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. خطبے کے دوران آئے تو میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ تلاوت شروع کر رہا ہوں تو ابھی سے رک کر ان کا استقبال کروں، چونکہ اللہ کا قرآن پہلے ہے اور اس کے بعد ہم سب لوگ ہیں. اکثر ہماری محفل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کلام مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، تو کوئی عالم دین آتا ہے ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھی جا رہی ہو، جو پڑھنے والا اپنے سرور میں ہوتا ہے، تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو اسی لیے آیا ہے، آپ کو نعت سنانے کے لیے آیا ہے. برکف تمام علماء کرام، علماء ذی وقار اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ رب کائنات کے مقدس کلام سے چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت مختصر ہے، رب کائنات کے مقدس کلام سے سورۃ الرحمن کی آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے. مرج البحرین یلتقیان، رب کائنات نے دو دریا جاری کیے، وہ دریا کبھی آپس میں ملتے رہے، کبھی جدا ہوتے رہے. یلتقیان مضارع ہے، نہ تو وہ ہمیشہ اکٹھے بہتے رہے نہ وہ ہمیشہ جدا رہے، بلکہ کبھی ملتے رہے کبھی جدا ہوتے رہے. بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں دریاؤں کے درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے. وہ دونوں اکٹھے تو بہ رہے ہیں، ایک کا پانی نیلا ہے، سبز ہے، دوسرے کا مٹیالہ ہے، لیکن وہ اکٹھے بہ رہے ہیں، آپس میں مکس نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ان کے درمیان میں برزخ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، وہ ان کو ملنے نہیں دیتا، مکس نہیں ہونے دیتا. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دنیا والوں، میں نے اتنی بڑی نعمتیں دی جن کو دیکھ کر انسان کی عقل غش کھا جاتی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے
دونوں پانی اکٹھے جا رہے ہیں مگر وہ آپس میں مل نہیں رہے، ان کے رنگ میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور اس دریا، ان دو دریاؤں کے اندر سے ذخیرہ نکلتا ہے، ہیرے جواہرات نکلتے ہیں، لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں، جن کو لوگ حاصل کر کے امیر ہوتے ہیں، امیر سے امیر تر ہوتے ہیں۔ فرمایا جب میں تمہیں اتنا کچھ دیتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سامعین ذی وقار، اس آیہ کریمہ کی مختلف مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن ایک تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی میری اپنی رائے نہیں ہے لیکن مفسرین کی ہے۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مرج البحرین، دو دریاؤں سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلوائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلوائی۔ حضرت اسحاق کا بحر وہ مصر، شام اور فلسطین کے علاقوں کو سیراب کرتا رہا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بحر عرب کے ریگستان اور صحرائے حجاز کو شاداب کرتا رہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریا جہاں سے بھی نکلتے ہیں ان کا کوئی منبع ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے جہاں سے پانی نکل کر بہتا ہے۔ اب ان دو دریاؤں کا منبع کون ہے؟ تو ان دو دریاؤں کا منبع جواب یہ ہے کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ وہ مرج البحرین، ان دو بحرین کا منبع ہیں، مرکز ہیں، مصدر ہیں، اور وہی ان کی اصل ہیں۔ اب یہ دو دریا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا دریا، اس کی دو برانچیں بنی، اس کی دو نہریں نکلی، ایک نہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نہر حضرت شعیب علیہ السلام۔ پھر ان دونوں کا اللہ پاک نے التقیان فرمایا، یہ دونوں آپس میں ملے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دریا بھی بہتا رہا، اور بہتے بہتے حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچا۔ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچا تو پھر وہاں سے دو شاخیں ہوئیں، ایک باہر نکلا حضرت عبداللہ کا، ایک باہر حضرت ابو طالب کا، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں آئے محمد مصطفیٰ، حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا۔ اب یہ دونوں باہر چلتے رہے، بہتے رہے، مکہ کے اندر پہنچے، بیت اللہ میں پہنچے، ان کا التقیان ہوا تو ایک مدینہ العلم بنا اور دوسرا باب مدینہ العلم بنا، یا یوں سمجھ لو کہ ایک علم کا شہر بنا، دوسرا در بن گیا، ایک شجر بنا، دوسرا ثمر بن گیا، ایک پیمبر بنا اور دوسرا حیدر بن گیا، ایک مصطفیٰ بنا، دوسرا مرتضیٰ بن گیا، اور ایک بحر نبی بنا، دوسرا علی بن گیا۔ اب یہ دونوں دریا بہتے رہے، بہتے بہتے مرج البحرین، سرزمین مدینہ میں پہنچے۔ اب سرزمین مدینہ میں یہ دو بحر، ان کا التقیان ہوا تو پھر دو بحر بنے، کون سے؟ بحر النبوہ اور بحر الفتوت۔ بحر النبوہ من فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور بحر فتوت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ مسجد نبوی میں پہنچے تو دونوں کا التقیان ہوا، یعنی دونوں کا نکاح ہوا۔ سامعین ذی وقار، اب یہ دو دریا، دریائے نبوت من فاطمہ اور دریائے فتوت من علی، اور بینہما حاجز من التقوی، اور ان دونوں کے درمیان تقوی کا آڑ تھی، تقوی کا پردہ تھا۔
جب ان کا یلتقیان ہوا تو پھر ایک پیدا ہوا حضرت حسن اور دوسرے حضرت حسین. حضرت انس بن مالک، اب حوالہ دیتا ہوں. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان سے مراد علی و فاطمہ، حضرت علی شیر خدا اور فاطمہ تو زہرا ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، اس سے مراد فرمایا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان سے جو لولو اور مرجان، موتی اور مونگے نکلے وہ امام حسن اور امام حسین ہیں. تو رب کریم نے 2 بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنیا والو میں نے تمہیں اپنا حبیب لبیب محمد مصطفیٰ دیا، بتاؤ تم میری کس نعمت کا انکار کرو گے. میں نے تمہیں علی بھی دیا، میں نے تمہیں فاطمہ بھی دی، میں نے تمہیں حسنین کریمین دیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اگر تم نہیں مانتے تو یہ تمہاری مرضی ہے، تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. سامعین ذی وقار، اب امام حسن اور امام حسین، حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں. حسن اور حسین کا مادہ ایک ہے. جب ان 2 ناموں پہ غور کریں تو حسن اور حسین پہ غور کریں تو حسین حسن کی تصغیر ہے. تصغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور یہ حسین حسن کی تصغیر ہے. تو یہ لؤلؤ والمرجان کی تفسیر ہے کہ لؤلؤ کا مطلب ہے بڑا موتی، اس سے مراد حسن. مرجان سے مراد چھوٹا موتی، اس سے مراد حسین. تو لؤلؤ حسن اور مرجان حسین، یہ دونوں بحر نبوت کے موتی ہیں. سامعین ذی وقار، اللہ رب کائنات نے یہ جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم رب کا کتنا بھی شکر ادا کریں ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب کائنات نے حسنین کریمین کی شکل میں جو ہمیں موتی عطا فرمائے. کون حسنین کریمین؟ حضرت حسن جو نواسائے رسول بھی ہیں، جو جگر گوشائے بطول بھی ہیں، جو گلشن تطہیر کا پھول بھی ہیں، جو سند مقام قبول بھی ہیں، جو نازش آل رسول بھی ہیں، جو نشان پنجتن ہے. حسن جو پیامبر صلح و امن ہے. حسن جو سوز و سرور انجمن ہے. حسن جو امام مظلوم ہے، جو شہید مسموم ہے. حسن صبح ایمان کی شبنم ہے. حسن محبت و مودت کا سنگم ہے. حسن نبوت کا خلیفہ پنجم ہے. حسن فروغ ماہ و انجم ہے. حسن گلے سرسبدے باغ رسالت ہے. حسن گنچائے نو بہارے چمن امامت ہے. حسن وارث آل ابا ہے اور حسن خامس اہل کسا ہے. تو کسی شاعر نے کہا کہ یہ 2 موتی کتنے خوبصورت موتی کہ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر پھول تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے اور کسی میں بوئے رسول. اللہ اللہ بار نبوت کے 2 موتی، ایک بڑا موتی، ایک چھوٹا موتی، ایک لولو، ایک مرجان، ایک شبر، ایک شبیر، ایک حسن، دوسرا حسین. دونوں بڑے چمکدار بھی ہیں، بڑے مہکدار بھی ہیں، بڑے خوشبودار بھی ہیں، بڑے مزیدار بھی ہیں، اور وہ شہادت کے در شاہ سوار بھی ہیں، امامت کے شاہکار بھی ہیں. بلکہ یوں کہیے نام حجرائے بطول کی زینت بھی ہیں اور شجرائے رسول کی نزہت بھی ہیں.
موتی زندہ باد. دونوں موتی اعلی قسم کے موتی، یہ عام موتی نہیں جن سے سنیارا بنتا ہے، جیولر بنتا ہے. یہ وہ موتی ہیں کہ جن سے کوئی دنیا کا بادشاہ بنتا ہے، جہاں سے جنت بھی ملتی ہے، جہاں سے عقبہ ملتا ہے، جہاں سے دنیا کی جاہو جلات ملتی ہے. یہ وہ موتی ہیں. فرمایا دونوں موتی جو وار سے فقر بوزر بھی ہیں، مظہر قوت حیدر بھی ہیں، جو تخت کے سکندر بھی ہیں، بخت کے کلندر بھی ہیں، جو حکمت کے لکمان بھی ہیں، بصیرت کے سلیمان بھی ہیں، جو خلوتوں میں صف بصف، جو جلوتوں میں سر بکف. ارے دونوں نائبان احمد مختار ہیں، دونوں نوجوان جوانان جنت کے سردار بھی ہیں، دونوں راکب دوش پیمبر بھی ہیں، دونوں قسیم آب کوثر بھی ہیں. بلکہ یوں کہیے نا دونوں تاجدار عشق و مستی بھی ہیں، دونوں تاجدار عشق و مستی بھی ہیں اور تاجدار گلشن ہستی بھی ہیں. تو کسی شاعر نے بڑے آسن انداز میں کہا کہ یقیناً راکبے دوش شہ ابرار تھے دونوں، یقیناً راکبے دوش شہ ابرار تھے دونوں، جوانان ریاض خلد کے سردار تھے دونوں. اور دعائے مصطفیٰ ان کے حق میں رب سے کیا کرتے تھے. یہ دونوں طالب ہیں میرے اور میں ان دونوں کا طالب ہوں، میرے مطلوب ہیں دونوں. خدایا محبوب رکھ ان کو، میرے محبوب ہیں دونوں. فرمایا یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور ہر اس بندے سے بھی پیار کرتا ہوں جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور جو بندہ ان دونوں سے پیار کرتا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں. سامنے جی وقار دونوں موتی، صورتیں پیاری پیاری، سیرتیں بھی پیاری پیاری، سر پہ نورانی امامے، جسم پہ نورانی جامے، بولی بالی صورتیں، سیدھی سادی صورتیں، زلف عنبری، خط مشکی، لب لالی، نین نرگسی. گویا شاعر کہتا ہے حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق، حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق. سونین تو کیا چیز ہے کونین تصدق. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ سب کچھ اگر ان پہ قربان کر دو تو کم ہے. میرے دوستو وقت مختصر ہے، یہ موضوع بڑا لمبا ہے. اگر اہل بیت کی تعریف کرتے رہیں تو نہ اس میں تھکاوٹ ہے بلکہ مزہ ہی مزہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے. اور ان کی شان ہم جتنی بھی بیان کریں کیا بیان کر سکتے ہیں. ان کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نواسہ رسول ہیں. تو دوستو اگر کسی نے حسنین کریمین کی شان دیکھنی ہو تو وہ کسی ایرے گہرے سے مت پوچھنا ہے تو عاشق رسول سے پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنے والوں سے پوچھ. کون ہے اہل بیت؟ فرمایا
حضرت امام حسن اور امام حسین یہ دونوں موتی ہیں اور ان دونوں موتیوں نے جام شہادت پیا ہے. یہ بات کو بالکل میں مختصر کر رہا ہوں چونکہ حضرت کا بیان بھی ہونا ہے تو میں نے بھی اپنی اصل بات کہنی ہے. تو دونوں موتیوں کو شہادت نصیب ہوئی. حضرت امام حسن کی شہادت شہادت سری ہے، حضرت امام حسین کی شہادت شہادت جہری ہے. اس کو یوں سمجھو کہ شہادت حسن بطون شہادت کی تکمیل ہے اور شہادت حسین ظہور شہادت کی تکمیل ہے. مطلب یہ کہ دونوں شہادتیں ذات مصطفیٰ میں جمع ہو گئی اور دونوں شہادتیں شہادت سری بھی شہادت جہری بھی مصطفیٰ کریم کی دونوں شہادتوں کی تکمیل ہوئی. سامان ذی وقار دونوں شبیہ رسول تھے، تصویر رسول تھے. حضرت امام حسن سر سے پیٹ تک، حضرت امام حسین پیٹ سے پاؤں تک مصطفیٰ کریم کی تصویر تھے. صرف تصویر نہ تھے بلکہ یہ دونوں ذات مصطفیٰ کے جوہر بھی تھے اور ذات مصطفیٰ کے مظہر بھی تھے. تو یہاں ایک بات ماننی پڑے گی، بات یہ ماننی پڑے گی کہ حسنین کی رگوں میں جو خون ہے وہ خون مصطفیٰ ہے، جو ان کے جسموں میں نور ہے وہ نور مصطفیٰ ہے. تو محمد کا نور ہے سب نوروں سے اعلیٰ، محمد کا خون ہے سارے خونوں سے اعلیٰ. تو محمد کے خون جیسا کسی کا خون نہیں ہو سکتا اور نبی کی آل جیسی کسی کی آل نہیں ہو سکتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں جوانوں نے شہادت حاصل کی، ایک نے شہادت سری، ایک نے شہادت جہری. یہ دونوں شہادتیں ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑ کر گئی ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایک ایمان ہے اور ایک اعلان ہے. ایمان یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارا ایمان ہے، بلکہ ایمان کی شرط ہے. ہمارا اعلان یہ ہے کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ارے زاہد تیری ایسی نماز کو ہمارا سلام ہے. اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شہادت سری اور حضرت امام حسین کی شہادت شہادت جہری. حضرت امام حسین نے جو امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تو یہاں بہت سارے اختلافات ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف باتیں ہیں اور اہل سنت و جماعت میں بھی بے شمار ذہن کے لوگ موجود ہیں. کوئی کہتا میں فلاں دڑے کا ہوں، کوئی کہتا میں فلاں کڑے کا ہوں. لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے. کوئی یہ کہے کہ میں کسی کی ضد میں بات کرتا ہوں تو ہم کسی صحابی کے بارے میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبا، جس نے گالی دی کس کو؟ صحابی، میرے صحابی کو. لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی لعنت ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم سنو کہ کوئی مولوی کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان ہلاتا ہے، ان کے خلاف بولتا ہے تو اس پہ لعنت بھیج کر وہاں سے چلے جاؤ کہ وہ شر پھیلا رہا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح اختیار کی، صلح کا پیغام بھیجا. اس کی وجہ یہ تھی، ایک بات تو یہ کہ جو خلافت کے 30 سال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ آپ نے پورے کیے. ایک دن نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا. اور اب کسی نے زبردستی تو نہیں لی
بلکہ سلو کے ساتھ دی. اور یہاں بھی ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ لڑائی تو چلی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو لوگ سوچتے ہوں گے یہ خلافت کی لڑائی تھی. یہ خلافت کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کی بات تھی. حضرت امیر معاویہ فرماتے تھے کہ اے علی ان سے قصاص لو. حضرت علی فرمانے لگے کہ ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، تھوڑا سا وقت دیا جائے. لیکن وہ اگریسو تھے، انہوں نے کہا نہیں تو ہم اپنی فوج بھیجتے ہیں. یہ اختلاف تھا، اس میں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق تھا اور دوسرا غلط تھا. میں حدیث پاک پیش کرتا ہوں بخاری شریف کی. حضرت صدیق اکبر اس کے راوی ہیں. قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ منبر پر ہیں. والحسن الی جنبہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلو میں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کو دیکھتے ہیں اور پھر حضرت حسن کو دیکھتے ہیں، صحابہ کو دیکھتے ہیں، حضرت حسن کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اِنَّ ابنی ھذا سیدٌ، یہ میرا بیٹا سیدٌ تنوین ہے تعظیم کے لیے، عام سید نہیں، سیدٌ عظیم سید ہے، عظیم لیڈر ہے. یہ کیا کرے گا؟ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ دو عظیم بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اب جو لوگ حضور کے غیب کے متعلق باتیں کرتے ہیں نا، پہلے ان سے نبڑتا ہوں کہ جن کو بخاری کا بخار رہتا ہے کہ یہ بخاری شریف میں تو حدیث ہے حضرت حسن تو چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے تھے، پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ سید، یہ دو عظیم گروہوں مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میں صلح کرائے گا. حضور کو کل کا پتہ تھا، اسی لیے تو بتایا. اور دوسری بات یہ فئتین عظیمتین، عظیم فرما کر بتا دیا. یہ نہیں کہا کہ ایک عظیم ہے اور دوسرا عظیم نہیں، بلکہ دونوں گروہوں کو عظیم گروہ کہا. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی اجتہادی غلطی تھی، اور اس غلطی پہ ان کو دوسرا ڈبل ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. تو سامعین ذی وقار، میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین نے صلح کی، اور یہ گھرانہ تو ہمیشہ دینے والا ہے. یہاں سے عظمت مانگو گے عظمت ملے گی، دنیا کی دولت مانگو گے دنیا کی دولت ملے گی، مال مانگو گے مال ملے گا، ہیرے جواہرات مانگو گے ہیرے جواہرات ملیں گے، دنیا مانگو گے دنیا ملے گی، قیادت مانگو گے قیادت ملے گی، سیادت مانگو گے سیادت ملے گی، دنیا کی حکومت مانگو گے دنیا کی حکومت ملے گی، جنت مانگو گے جنت ملے گی. حضرت امام حسین نے اپنے سید ہونے کا ثبوت دیا کہ امیر معاویہ میں تم کو حکومت دیتا ہوں. اور حضرت امیر معاویہ نے 20 سال اس کے بعد 20 سال حکومت کی. اور حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، وَمَكِّن لَهُ فِي بَلَدِهِ، اور اس کو شہر میں ملک میں امن عطا فرما، تمکین عطا فرما، وَقِهِ الْعَذَابَ، اور اس کو عذاب سے محفوظ فرما. اور پھر فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا، اس کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا، ہدایت والا بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا. یہ وہ امیر معاویہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے دور سے یہ والی رہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں شام کے وہ حاکم رہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی رہے، حضرت علی کے دور میں بھی رہے. اور چونکہ حضرت علی کے دور میں اندرونی معاملات تھے، تو اندرونی معاملات کے درمیان وہ
باہر کام نہ ہو سکا، فتوحات زیادہ نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت آئی تو آپ نے کابل تک، ترکستان تک اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا، خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، لیکن بے شمار آپ نے فتوحات کا کام کیا۔ اور یہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک صحابی نے، ایک کسی بندے نے کہا کہ حضرت عبدالعزیز جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ سے بہتر ہیں، تو دوسرے بندے نے کہا کہ یہ بات نہ کہو، حضرت امیر معاویہ وہ کاتب وحی بھی ہیں، اس پر بھی اختلافات ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مراسلات کی کتابت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کی جو بہن ہے ام حبیبہ، ام المومنین حضرت ام حبیبہ، وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، تو اس اعتبار سے وہ آپ کے ماموں ہوئے۔ تو دوستو، حضرت امیر معاویہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، ایک مقتدر صحابی تھے، اکابر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندو، بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی بتائی ہے کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو کہ رب کائنات ہم کو صحابہ کرام کی محبت میں زندہ رکھ اور صحابہ کرام کی محبت میں موت عطا فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ ظہور چشتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ اس کی موو کریو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ملجأنا و مأوانا طبیبنا و طبیب قلوبنا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلافة فی امتی 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظیمتین من المسلمین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ پیار و محبت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. Most honorable, respected ulama ikram, brothers and sisters of Iman and Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. It gives me the great pleasure once again to be part of this very auspicious and blessed gathering tonight. For the second time myself, in remembrance of Sayyiduna wa Mawlana Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. And it is of paramount importance that firstly we take into consideration the time which we have been given, and secondly to pay full attention to the topic which is being talked about. Many times we sit in the gathering, the introduction to the gathering takes too long, and when the Mr. Speaker is about to speak on the relevant topic which he has been given, the time has come to an end and he goes over time, which is very unfair and which I believe is very unjust, and especially for people working in the morning and children and brothers and sisters going back to schools and colleges and universities tomorrow morning. Today's topic is a very historical and significant topic with regards to understanding the decisive judgment of Sayyiduna Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. Mr. Speaker, before myself, Hazrat Allama Maulana Ghulam Murtaza Sahib Damat Barakatum Qudsiyya is my class fellow, and we studied together before Huzur Ziyal Ummad Pir Muhammad Karam Shah Sahib Rahmatullahi Ta'ala Alayhi in Darul Muhammadiyya Gausiya Bera Sharif. میں نے اور حضرت نے دورہ حدیث شریف ایک کلاس میں کیا، ایک سال میں کیا. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. A very enlightening talk for those who understood of what was being said in praisal of Sayyidina Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu with regards to what the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam says. Those nations and those people and that qawm and ummah who remembers its history, who remembers its elders even in their lifetime, they learn much lessons and overcome obstacles with the barakat and the blessed lives of their pious predecessors. If we forget our history, and those nations who have forgotten their history, وہ قومیں جو اپنی تاریخ کو بلا دیتی ہیں پھر انہیں بھی کچھ عرصے بعد بلا دیا جاتا ہے، کوئی یاد نہیں رکھتا. تو یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ جس طرح کے علامہ نے یہ بڑے ہی احسن انداز میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن مجید کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی, mentioned the explanation of the two oceans which don't mix, and then how ulama have interpreted it in different words and sentences and meanings. We see that Sayyidina Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu is the son of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. And for our brothers and sisters, we need to understand that Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu is the son of Abu Talib. And Abu Talib is the son of Abdul Muttalib. And this is how we even learned, if you remember, the talk of Mufti Ansar Qadri Sahib Qibla, who talked about how close the relationship
of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was with Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Nara takbir, Nara risalat, Nara Haidari, Qibla Mufti Sahib, Islam. اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے کہ جب بزرگ زندگی میں انسان کے سامنے زندہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو اتنی قدر نہیں ہوتی. لوگ جو ہیں وہ دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے استاد جی حضرت علامہ محمد بشیر سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی لوگ اسی طرح دنیا کی نظر سے دیکھتے تھے، دنیاوی لحاظ سے. لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا مارو بم بڑی ہستی سے. آج قبلہ مفتی صاحب ہمارے سامنے، اللہ کریم نے عمر خضری عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جیسے نیک پارسا یادگار اسلاف ہمیں موجود رکھے ہیں. بڑی برکتیں ہیں ان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. How close was the relationship of Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu with the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? As mentioned by Mufti Ansar Qadri Sahib Qibla in the other gathering on Saturday, and today talking about the personality of Sayyidina Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu, and the title which has been given on the poster as the Reconciler, who reconciled between two groups, fi'atayn al-azimatayn min al-muslimin, the true main groups. And if we pay attention to our history, we understand that the Prophet sallallahu alaihi wasallam says that Khilafah will remain for 30 years. And it did. But we see, we need to understand, why is Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu so special? Why is it that the Ahl Sunnah wal Jama'ah gives the same importance to the Ahl Bayt Athhar as they do to the Sahaba Ikram Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in? Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu says, with the hadith which Imam Tirmidhi radiyallahu ta'ala anhu has narrated, he says that I saw Sayyidina Imam Hassan and Imam Hussein sitting and riding upon the shoulders of the Prophet alayhi salatu wassalam. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں میں حضرت امام حسن اور امام حسین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارک پر سواری کر لے رہے ہیں، سوار ہیں. تو میں نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام، اے بچے تیری سواری کتنی پیاری ہے. How beautiful is your ride. Whether he was referring to Imam Hassan رضی اللہ تعالیٰ عنہ, whether he was referring to Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, he was praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam. How fortunate you are to sit upon the shoulders of the Prophet alayhi salatu wasalam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam answered, jab Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ne ye arz ki ni'mal markabu rakibta ya ghulam, اے بچے تیری سواری کتنی پیاری ہے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ یہ تو دیکھ کہ سواری آپ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے. احتیاط کی بات ہم کر رہے ہیں کہ بعض لوگ بہت زیادہ محتاط ہوتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت ابھی، میں نے اپنے والد صاحب، اور ایک روایت ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم سنا، حضور نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ ایک چیز تیرے سامنے اگر شک والی ہے اور دوسرے میں شک نہیں ہے، جس میں شک نہیں ہے وہ کام کر لو، جس میں ذرا برابر شک ہو اسے چھوڑ دو. Leave that which you have doubt about. تو وہ عورت حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ حاضر ہوتی ہے.
عرض کرتی ہے حضور میری مالکن نے مجھے بھیجا ہے، اور اس نے ایک سوال کے ساتھ مجھے بھیجا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھتی ہوں اور میں سلائی کا کام کرتی ہوں، تو گھر کا جو روشن دان ہے وہ کھلا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں رات کو سلائی کا کام کرتی ہوں تو جو بادشاہ وقت ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ، وہ میرے گھر کے پاس سے اس کا بہت بڑا وہاں سے کانوائے جلوس اس کا وہاں سے چلتا ہے، اور کیونکہ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی روشنی نہیں ہوتی، تو بیت المال سے ناجائز پیسہ لے کر وہ حکمران جو ہے وہ لائٹیں جلاتا ہے، وہ فانوس جلاتا ہے، تو وہ بعض اوقات میری سلائی جو ہے وہ میرے ہاتھ سے گر جاتی ہے، تو اگر اس کی وہ لائٹ جو اس کے جلوس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے، جو اس نے ناجائز پیسے سے حاصل کی ہے، اگر وہ لائٹ میری روشن دان کے اندر داخل ہو جائے تو کیا میں اس لائٹ کے ذریعے سے اپنی سلائی جو ہے زمین سے اٹھا سکتی ہوں؟ It is a question to understand that the king of the time uses unlawful means to use light, to use big fanus of light, and as he walks with his convoy past the house, and that light which comes into my house, وہ جو لائٹ وہ استعمال کرتا ہے بادشاہ وقت، وہ ناجائز پیسہ لیتا ہے بیت المال سے، لوگوں کی اجازت نہیں لیتا ہے، اور وہ لائٹ جو میرے گھر میں آتی ہے تو بعض اوقات میری سوئی جو ہے، سلائی جو ہے وہ گر جاتی ہے، کیا وہ میں زمین سے اٹھا سکتی ہوں اس کی مدد، روشنی کی مدد سے؟ آج کسی مفتی سے آپ پوچھے تو وہ کہیں گے یہ جوز، وہ کہیں گے جائز، یہ جائز ہے، وہ اس پر قدرت نہیں رکھتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے وہ لائٹ۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ, when he was asked this question that can my lady pick up her needle with the help of the light used in great canisters of light which the king of the time uses, by using illegal and unlawful money from the Baytul Mal which belongs to the people, he takes that money and he has huge lights with him, and sometimes that light comes into the house, and can I pick my needle from the ground by using that light if he walks past my house? This is the ihtiyat in the mind and heart of this lady. This is how cautious she was. This is how careful she was. آج ہم اگر ازدز یا موریسنز یا سینسبری جائیں کوئی چیز لینے کے لیے تو ہم میں سے کتنے ہیں جو انگریڈینٹس پڑھتے ہیں؟ How many of us pick up a box of chocolates and read the ingredients? How many of us pick a bottle of pop or drink and read the ingredients? کہ اس میں جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن یہ احتیاط دیکھیں اس عورت کی. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بتا تیری مالکن کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے حضور یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی. آپ فرماتے ہیں کہ آپ نام بتائیں گی تو میں تجھے جواب دوں گا. If you tell me the name of who this lady is, that her taqwa and taharat is of such a stage that she has something which prickles her heart even at the time where that light moves past her house and she cannot bear to use it. تو وہ عورت کہنے لگی حضور میری مالکن وہ ہے جو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. This is the sister of سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میں پوچھتا ہوں کہ اگر ان کے تقوی اور طہارت کا یہ مقام ہے that she does not use light which enters into her house which she has no control over, then what would be the maqam of the taqwa and purity of Imam Hasan Mujtaba radiyallahu ta'ala anhu, who was taught how to purify himself and how to be cautious by the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. We see history tells us that when Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu was in Khilafah for 2 years, some months and some days, even at that time, the leader of Syria, Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, was appointed as the leader. And Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu again remained as the leader of Damascus in the time of Sayyidina Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کاتب وحی ہیں اور بعض نے اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے، لیکن اس بات کا اختلاف نہیں ہے کسی پر
کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا جب میں مر جاؤں تو میری آنکھوں پر میرے اونٹوں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک رکھ دینا. Put the nails of the beloved of Allah on my lips and on my eyes, the hair of the Prophet sallallahu alaihi wasallam under my tongue, so that if there is not any other deed which I can rely upon, that Allah will forgive me. Amir Muawiyah knows that Allah will forgive me due to the relics of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu was that blessed man who would carry a jug of water all the time behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam. وہ مبارک ہستی ہیں جو وضو کے لیے پانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لے کر وہ چلا کرتے تھے. جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت پڑتی, he would help the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام make wudu. Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu, of course, is a companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And whichever Sahabi and Rasul that you follow, you will be rightly guided. How does it befit anyone to come 1439 years later after migration in such an age and in such a stage, which is the worst of all ages, and then open his unclean mouth against those nobles who sat with Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Sayyidina Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu was the Hukmaran and the leader of Damascus in the time of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, was the leader in Damascus in the time of Sayyidina Umar radiyallahu anhu, in the time of Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu. And we have to understand that when Khilafat came to an end, and I know that the topic might be slightly a bit boring because it's all history and it might not be relevant to us, but it is relevant to us with regards to our belief, what we believe about Sayyidina Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu. That Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu passed on the Khilafah to Sayyidina Imam Hassan radiyallahu anhu. And at this moment, as the Allama was mentioning, that the ikhtilaf and the dispute was to take revenge from the murder of Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu, Ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, that blessed soul who was martyred in his house. آج جو لوگ یہ اختلاف کرتے ہیں, غلط باتیں کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے, ان جاہلوں سے پوچھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دروازے پر کس نے کس کو کھڑا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو کھڑا کیا. They were the gods. They were the gods for whom Allah's Rasul says, Al-Hasanu wal-Husaynu Sayyida Shabab Ahl-il-Jannah. That these are the two blessed young men who are the leaders of all the youth of paradise. And another hadith it says, min al-awwaleen wal-akhirin, from the beginning to the end of time they will be the leaders. They were standing at the doors of Imam Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. And when the Ghafqis entered through the ceiling and they attacked Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, what was he doing? Upon which Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu wanted Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to take revenge and make this a point of significance and priority. Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu, at the time of his demise and martyrdom, was reciting the words of the glorious Quran. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت واقع ہوئی تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. اور آج بھی آپ جا کر دیکھیں ترکی میں تو اب کبھی میوزیم میں وہ صفحات موجود ہیں جن پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری خون کے قطرے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ الفاظ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah is enough for them and He is the all-hearing and the all-knowing. They were the words which Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu was reciting, and they were the words upon which the blood of Sayyidina Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu fell. Imam Hassan and Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu were the guards at the doors of the house of Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. And we see that when Sayyidina Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu was blessed with this leadership, baaz ne kaha 6 mah, baaz ne kaha 7 mah, baaz ne kaha 9 mah. Different narrations are coming for a different amount of months. Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhu was the leader of the Muslim Ummah. What was the reason? That
he radiallahu ta'ala anhu reconciled with Sayyidina Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. History tells us when we study it with a neutral mind. جس طرح حضرت فرما رہے تھے نا فئتین العظیمتین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ اکرام آبین حضرات تھے. ادھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ تھے. دو بہت بڑی فوجیں بن گئی. 2 huge armies. 2 مرد تھے، 2 آدمی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، جنہوں نے یہ مشورہ دیا حضور آپ صلح کر لیں کہ ادھر سے بھی لوگ قتل ہو جائیں گے، ادھر سے بھی قتل ہو جائیں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا اس کی کیا طریقہ ہو سکتا ہے. وہ 2 آدمی بھیجے گئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. تو آپ نے پھر وہ پیسوں کی شرط رکھی، رقم رکھی، اور رقم کی شرط رکھی. There was a condition in which Sayyidina Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu put down with regards to financial and monetary gain, that this maqam which we have been given of khilafat, how are these people going to understand who are standing by my side in their hundreds and thousands why Imam Hassan has reconciled? But we see that only because Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu did not want bloodshed. Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu did not want women being raped. Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu did not want houses to go up in flames. Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu did not want to see hundreds and thousands of women being widowed, did not want to see many hundreds and thousands of children being made orphan and sitting in the streets. For this reason, when Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam was giving the khutbah in the blessed land of Medina Sharif, upon his thigh was Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. The khutbah is being given, and Mustafa Kareem sallallahu alaihi wasallam once looks at the Sahaba Ikram, then looks at his small grandson, again looks at the Sahaba Ikram, then his grandson, and says, "Oh people, this son of mine is a great leader. This son of mine is a Sayyid. He is a leader, and for his sake Allah Kareem will reconcile between 2 great parties of the Muslims." This is where the reconciliation took place. And this is what Allah's Rasul alayhi salatu wasalam taught Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu. That the reason could be, kisi ne Huzur alayhi salatu wasalam se ye pucha, Ya Rasulullah sallam, gunah kya hai? تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما حاق فی نفسک، وہ چیز جو تیرے دل کو چبھے نا، چاہے تو اکیلا ہو. What is sin? Sin is that when something agitates you, your self-conscious tells you that this is wrong, don't do this. Nobody needs to tell you, but your inside, your conscience tells you it's wrong. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پتا تھا یہی احتیاطی تدبیر ہے. This is what Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam has taught me, and I will follow this. And this is how Sayyidina Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu reconciled between this great bloody war which could have taken so many lives on both sides, the side of Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu and on the side of Sayyidina Amir Muawiyah radiallahu ta'ala anhu. So this is today's topic. To understand that a Muslim is a reconciler. A Muslim is the one who joins 2 together. A Muslim is the one who joins a husband and wife together. A Muslim is the one who joins 2 brothers who don't get on with each other together. 2 neighbors who don't get on with each other. But na'uz billah min zalik, what is our state today? Aaj hamara kya hal hai? We look at our own benefit. Hum apna zati mufad pehle sochte hain. Okay, what am I going to benefit from this? Am I going to benefit any monetary benefit, any financial gain from this? Or any benefit with regards to respect and dignity? Is it going to help me? And if it is going to help me, then I will help them. If it is going to support me and raise my respect amongst the society, then I will help them. And if not, then I don't need to get my hands dirty. I don't need to get myself involved. The life of Imam Hassan and Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu is a beacon of guidance for the whole Muslim ummah until the end of time. And they are the true picture, they are the true reality of that non-existing shadow of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah Kareem awaken us up. میں پہلے بھی سوچ رہا تھا کہ ہماری مساجد، ہم پروگرام تو کرتے ہیں، اردو میں کرتے ہیں، انگلش میں کرتے ہیں، لیکن ہماری مساجد نوجوانوں سے خالی ہیں. Our young men are not here. And we have to ask, where are the young men? کوئی کسی شیخ کے ساتھ چلا گیا ہے، کوئی کسی پیر صاحب کے ساتھ چلا گیا ہے.
کسی شیخ نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، کسی شیخ نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، تو جو مرکزی مسجد ہے اس محلے کی، اس میں صرف وہی نظر آتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یا سفید ریش والے نظر آتے ہیں جو 5 وقت مسجد میں آتے جاتے ہیں. Where's the rest? It doesn't mean that if we are affiliated with any sheikh, we don't come to our central masjid. It doesn't mean that if my sheikh has built a markaz or a institution elsewhere and I'm only affiliated to that. Your masjid, which is your own masjid, has a right upon you. And you have a right upon that house of Allah subhanahu wa ta'ala. Not only that, because the imam speaks Urdu and I'm not going to go into this masjid, I'm going to go to the other masjid where the sheikh has said someone who can speak in English. The masjid is the house of Allah. The masjids are the castles of Islam. The barakat of Allah falls in the houses, in the masjids of Allah subhanahu wa ta'ala. And we need to come to the masjid. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو صبح کو مسجد میں آتا ہے، پھر گھر جاتا ہے، شام کو آتا ہے، پھر جاتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے قیامت کے دن یہ مجدہ جعفرہ سنایا جائے گا کہ وہ اللہ کا مہمان ہوگا اور اللہ مہمان نواز ہوگا. اللہ will show him hospitality. اور کہاں؟ وہ بھی جنت میں، جنت کے باغوں میں. He will be served and looked after. When you see someone, جب کسی کو مسجد کی طرف دیکھتے ہوئے آؤ، اگر دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف آ رہا ہے تو سمجھ لو یہ اس کے ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے. So let us not go into these groups. And that's what's happened. That is what really has happened. That there are so many groups that the central masjid has become empty. Or we don't go to that masjid. Our masjid is a separate masjid. We have a separate khanqah over here. Whichever masjid is closest to you, it has haqq upon you. If you do not have any shari reason to leave it and go to the next masjid, your prayer will not be accepted. Leaving that masjid and going to the next masjid without any reason. And this is of paramount importance. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. May He give us all the understanding of the Ahl Bayt Athhar, the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Kareem ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی حد درجے کی محبت نصیب فرمائے. بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو جو انگلش تو سمجھتے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ انگلش میں وہ مزہ نہیں آتا ہے. ہم نے انگلش میں تقریر کی، اس میں کچھ ایسی خاص باتیں تھیں، چند لوگوں نے اس پر سبحان اللہ پچھلی مرتبہ کی کہی اور نعرے لگائے، لیکن اردو میں جب تقریر ہوئی تو سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. اس کا پتہ یہ چلتا ہے کہ اکثر لوگ اردو سمجھتے ہیں، انگلش نہیں سمجھتے. حضرات یہ دور 1970s کا نہیں ہے، یہ 1980s یا 1990s کا دور نہیں ہے. آپ 22nd سینچری میں جا رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچی جا چکی ہے. جس نے انگلش نہیں سیکھی اس نے سیکھنی چاہیے. جسے یہ حضرت موجود ہے جو عربی نہیں سمجھ سکتا، بول نہیں سکتا، اسے سمجھنی چاہیے. It is his duty to understand the Arabic language so he can understand the glorious Quran. He can understand the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah give us tawfiq for his obedience and obedience to the Prophet sallallahu alaihi wasallam by abiding by his sunnah. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم ولسائر المؤمنين وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. تو شیر سلام نے پڑھو.
ایسے ایمانداروں پہ لاکھوں سلام، ایسے ایمانداروں پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ یعنی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عالم کا حاجت روا آ گیا، یہ ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا، گود میں تیری نور خدا آ گیا، آمینہ تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا، فیض یاب کمالات حسان رضا، ساتھ اختر بھی ہو زمزم خان رضا، ساتھ ہم سب بھی ہو زمزم خان رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں السلام، اے سبز گنبد کے مدین، اور السلام اے رحمت للعالمین، اور الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام احباب تشریف رکھے، ابھی جناب حضرت علامہ مفتی منیر زمان صاحب دامت برکات المالیہ دعا فرمائیں گے۔ تمام احباب کا ہم اپنی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ صاحب ایک بچہ کچھ پنٹی کرتے ہیں عرضے وچ ہے، ایک دعا فرمایا گیا مفتی صاحب، بڑا صحیح سیریس ہے۔ اللهم صل على الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ رب ذوالجلال خالق و مالک. اے ہمارے اللہ، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیری صفات کا واسطہ، تیرے پیارے محبوبوں کا واسطہ، محبوب حبیب، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ کا واسطہ. آج کی ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. دامے درمے سخنے جن جن بھائیوں نے جیسے بھی حصہ ڈالا، گھروں سے چل کے آئے، کوئی حصہ نہیں ڈالا لیکن مسجد میں مجلس میں شریک ہونے حاضر آئے، اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. لنگر کا انتظام کیا، میلاد کمیٹی نے تمام 10-12 جلسوں کا انتظام کیا. اے اللہ، کمیٹی کے ارکان ہم سب کو مل جل کر اس کام پر اپنی تیری طرف سے جو عنایت ملی ہے، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے شرف قبولیت کی دعا کرتے ہیں، اللہ قبول فرما دیں. یہ بہاریں ہمیشہ اسی طرح جاری ساری رہیں. ربیع الاول شریف آ رہا، اس میں بھی اسی طرح ہم ذوق شوق سے شریک ہوں. آج کی اس محفل میں اول سے آخر تک جو کچھ بھی نیک عمل ہوئے ہیں، سارے نیک اعمال کا ثواب، لنگر کا ثواب، ہمارے بیان کرنے کا، سننے سنانے کا بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ ہے. آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب نبیوں رسولوں کو، پیغمبروں کو اس کا ثواب عنایت فرما. ان کی امتوں کو ثواب عطا فرما. آقا کریم کی امت کے ہر فرد کو ثواب عطا فرما. حضور کی امت کے سب شہیدوں کو ثواب عطا فرما. یا اللہ، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو ثواب عطا فرما. امام عالی مقام امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا کی بارگاہ میں ہمارا یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں ہم، تو قبول فرما. یا اللہ، تمام شہدائے کربلا، شرکائے کربلا کو اس کا ثواب عنایت فرما. یا اللہ کریم، ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ایک ذریعہ قبول فرما دیں. اس مجلس سے بیٹھنے سے پہلے ہم نے جتنے گناہ صغائر یا کبائر کیے، عمدن یا سہون کیے، دھوکے میں کیے، نفس کی شرارت سے، اے اللہ مجلس کے حوالے سے تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیں. آئندہ ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرما. جتنے لوگ بیمار ہیں، ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے جو کسی بیماری میں کوئی جو نوجوان سخت بیمار ہیں پاکستان میں، اللہ ان سب کو بھی شفائے کلی عطا. جو اس ہفتے میں ہمارے اعزاء کربا فوت ہو گئے ہیں، آج بھی ہمارے ایک عزیزوں میں سے بھائی ہارٹ کی تکلیف میں، اچانک تکلیف میں ہوئی فوت ہو گئے، اللہ انہیں بھی اس کا ثواب عنایت فرما. حاجی ریاض صاحب کی ہمشیرہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرما. رب ذوالجلال، ہم تیرے سامنے کس کو کس کا نام لیں تو جانتا ہے، ہماری نیتیں بھی جانتا ہے، ہماری ضرورتیں بھی جانتا ہے. جیسے ہم نے نیتیں کی ہیں، کر رہے ہیں، اسی نیتوں کے مطابق تو اللہ اپنے کرم سے ہمیں اس کا اجر عطا فرما. یا اللہ، مسجد کو ترقی نصیب فرما. نمازی مسجدوں کے رونق ہیں، اللہ ان کی عبادتیں ہماری حاضری قبول و منظور فرما. یا اللہ، نبی پاک کی امت کے لوگ جس مشکل میں اس وقت خاص طور پر برما، مقبوضہ کشمیر میں ظالم کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. فوت ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما، انہیں درجہ شہادت سے فائز فرما کر، لواحقین کو صبر عطا فرما. ہم سب کے جتنے رشتہ دار اس مسجد کے نمازی مسجد کی بنیاد سے اب تک جنہوں نے جو حصہ لیا اور اب وہ ہم میں نہیں ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب عنایت فرما. اے اللہ کریم، اس میلاد کمیٹی کے قیام میں 12 جلسے اور 10 جلسے تو بعد میں شروع ہوئے، 12 جلسوں کے قیام میں جن ساتھیوں نے اول کی تھی ان میں سے مولانا محمد اعظم چشتی صاحب بھی تھے. اے اللہ انہیں بھی اس کا ثواب عطا فرما، ان کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے بچوں کو ان کی جانشینی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، جو کچھ تجھ سے مانگ لیا عطا فرما. ہم اپنی ناعقلی کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، پر تیری بارگاہ میں استدعا ہے، جس قابل ہم ہیں وہ ہمارے ساتھ معاملہ نہ فرما.
رحمت کرم درگزر کا واسطہ معاملہ فرما، اور ہمیں اپنی عنایت سے وہ عطا فرما جو ہماری دنیا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے۔ کل بیماروں کو شفا دے، کل مسافروں کی خیر فرما، سب دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ مظہر لطفہ قاسم رزقہ ومائد نعمتہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔